بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو یہاں ملیں گی مزیدار سی بہت ہی اچھی سچی آپ بیتی۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ سٹوریز بہت پسند آئیں گی۔ تو جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور تمام دوستوں کا بے حد شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا۔ بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 25 یا 26 سال پہلے کا ہے، اور یہ سلیم صاحب کا واقعہ ہے۔ سلیم بتاتے ہیں کہ میں فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مگر میں اپنے ساتھ جو میرے بیتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ان دنوں میں نے بی اے کیا تھا، اور میں اپنی آگے پڑھائی کے سلسلے میں کچھ ہیلپ مجھے چاہیے تھی، تو میں نے ٹیوشن شروع کر دی، کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی اٹھاتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا اپنے پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ اسی طرح میں جو ہوں گھر پہ جا کے ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ کافی بچے جو تھے وہ گھر پہ میرے پاس پڑھنے آتے تھے، مگر ایک جو تھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ جس کا نام تنزیلہ تھا، تنزیلہ کو میں اس کے گھر شام کے ٹائم میں جا کے ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ تنزیلہ اپنے گھر میں اپنی امی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی، اور میرا معمول تھا کہ میں شام 4:30 بجے اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچتا، اور وہاں پر تقریباً 2 یا 2.5 گھنٹے اس کو ٹیوشن دے کر میں واپس گھر آ جاتا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں جو تھیں وہ تھوڑی روکھی تھیں، بس اپنے کام سے کام۔ میں جاتا تھا، اس کی امی جو تھیں وہ بیٹھک کا دروازہ کھول دیا کرتی تھیں، اور میں وہاں خاموشی سے جا کر بیٹھ کر تنزیلہ کا انتظار کرتا تھا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد تنزیلہ اپنے سر پہ طریقے سے دوپٹہ لپیٹ کر اپنی امی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی۔ جتنی دیر میں اس کو پڑھاتا، اس کی والدہ صاحبہ سامنے صوفے پر بیٹھی رہتی۔ کبھی مجھے عجیب بھی لگتا تھا، مگر پھر مجھے پتہ تھا کہ کیا وجہ ہے ان کے یہاں بیٹھنے کی۔ خیر، میں اپنا جو کام تھا بہت ہی دل جمی سے کر رہا تھا، کیونکہ مجھے خود بھی پڑھنے کا شوق تھا اور پڑھانے کا بھی۔ خیر، میری اسٹوڈنٹ بھی بہت اچھی تھی، وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتی، اور میں اس کو 2-2.5 گھنٹے ٹیوشن دے کر گھر آ جاتا۔ ایک دن جب میں اس کے گھر پہنچا تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اپنے ٹائم سے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا، کیونکہ راستے میں میری جو سائیکل تھی وہ پنچر ہو گئی۔ پنچر لگوانے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو 5 بج رہے تھے۔ میں نے کہا آج میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ خیر، میں نے دروازے پہ دستک دی، اسی طرح سے اس کی والدہ نے دروازہ کھولا اور مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ پہلے جو تھا میں ان کو سلام کیا کرتا تھا، مگر آج وہ خالہ نے مجھے سلام کیا تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا۔ خیر، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کمرے میں جا کر میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تنزیلہ جو ہے کمرے میں داخل ہوئیں اور آ کر میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی تنزیلہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب طرح کی خوشبو جو کمرے میں مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے کوئی پرفیوم لگایا ہوگا، یا کوئی پاؤڈر یا کسی چیز کی بھی خوشبو ہوگی۔ خیر، مجھے وہ خوشبو بہت اچھی لگی۔ میں اپنے اس کے بکس اس کو بولا، اور جو میرا کام تھا میں نے اس کو سمجھایا، اس کو پڑھانے لگا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک گلاس جو تھا تانبے کا، اس کے اندر لسی تھی، جو کہ انہوں نے بہت ہی ادب سے مجھے پیش کی۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا کہ آج خالہ کو ہوا کیا ہے۔ کبھی تو ان لوگوں نے میرے لیے پانی بھی نہیں پیش کیا، نہ پوچھا مجھے پانی کا۔ تو آج میں نے کہا لگتا ہے بہت ہی اچھے موڈ میں ہے خالہ۔ میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا نہیں، خاص آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اسے نوش کیجئے۔
مجھے ان کی جو تھی اردو، کیونکہ کبھی انہوں نے اس طرح مجھ سے بات کی نہیں تھی، مجھے تو خیر تھوڑا عجیب لگا، مگر میں خاموشی سے گلاس لیا اور میں اس کو پینے لگا۔ اتنی لذیذ وہ لسی تھی کہ مجھے وہ اتنا بڑا گلاس، ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس کے اور 2-3 گلاس بھی پی لوں تو میری جو پیاس ہے وہ بجھے گی نہیں۔ خیر میں اس کو پڑھانے لگا اور خالہ جو تھی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں یہ چیز بھی نوٹ کرنے لگا کہ خالہ آج کمرے سے باہر کیوں چلی گئی؟ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام ہوگا۔ میں نے آرام سے اس کو پڑھایا، تنزیلہ کو۔ اور آج میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کر رہا تھا کہ بار بار تنزیلہ جو تھی اس کی اور میری نظریں ملتی، لیکن ہمیشہ جو تھی وہ اپنے سر جھکا کر اپنا جو بھی کام تھا، جو بھی پڑھائی تھی وہ کرتی تھی، مگر آج میری اس کی 2 سے 3 بار نظریں آپس میں ملی اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، مگر میں نے فوراً ہی اپنی نظروں کو جھکایا اور اپنے ذہن کو اس کی طرف سے ہٹا کر پڑھائی کی طرف متوجہ کیا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد میں نے اجازت چاہی اور اٹھ کر میں باہر نکلنے لگا۔ اتنی دیر میں خالہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور انہوں نے میرا نام پکار کر مجھ سے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں خالہ جان شکریہ، اور مجھے آج حیرت کے جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے بہت ہی اصرار کیا اور اس کمرے میں سائڈ پہ پڑی ہوئی ٹیبل پر انہوں نے مجھے بٹھایا۔ جب میں نے دیکھا وہاں 2 سے 3 طرح کے کھانے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ جیسے ہی کھانے کی خوشبو میری ناک تک پہنچی، میری جو بھوک تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر میں نے کھانا کھایا۔ کھانا اچھی طرح سے انہوں نے مجھے کھلایا، بڑے پیار سے۔ کھانا کھا کے میں ان سے رخصت ہوا اور میں سارے راستے یہ سوچتا آیا کہ آج اس ماں بیٹی کو ہوا کیا ہے کہ کبھی تو یہ مجھے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتی تھیں، کیونکہ مجھے اس بچی کو پڑھاتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو گئے تھے، مگر کبھی بھی سنگل پانی کا گلاس بھی میں نے ان کے گھر سے نہیں پیا تھا۔ خیر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اس طرح آتا ہوں اور ایسے ہی چلا جاتا ہوں، یا اللہ جانے کیا بات ہے کہ آج دونوں مجھ پہ مہربان تھیں۔ خیر میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا ان کا مہربان ہونا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ میں نے مزیدار سی لسی پی اور ڈٹ کے میں نے کھانا کھایا۔ پھر اگلے دن بھی اسی طرح میں اس کے گھر پہنچا، اسی طرح خالہ نے دروازہ کھولا، سلام کیا اور مجھے کمرے میں بٹھا کے تنزیلہ آ گئی کمرے میں، اور میں اسی طرح اس کو پڑھانے لگا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد خالہ شربت کا گلاس لے کر اندر آئیں۔ میں نے منع کیا مگر انہوں نے زبردستی مجھے وہ شربت پلایا۔ شربت بھی بہت لذیذ تھا، اور جیسے ہی میں رخصت ہونے لگا پھر انہوں نے مجھے کھانے کی ٹیبل پہ بٹھا دیا۔ آج تو میں نے بہت منع کیا مگر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے سوچا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے تو صبح کا ناشتہ کیا ہے، اور مجھے جو اس ٹائم بھوک بھی بہت سخت لگی ہوئی تھی، کیونکہ میں جو گاؤں سے ان کے گھر کا سفر جو تھا تھوڑا لمبا تھا اور میں اس کو سائیکل پر طے کیا کرتا تھا۔ خیر میں نے پھر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اسی طرح 1 ہفتہ ہو گیا۔ جب میں 8ویں دن ان کے گھر پہنچا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے خالہ کا چہرہ نظر آیا اور انہوں نے مجھے راستہ دیا، مگر آج خلاف توقع انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ خیر میں کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تنزیلہ آ گئیں اور اس کی امی بھی اس کے ساتھ آئیں، تو کہنے لگی کہ ماسٹر صاحب، خالہ مجھ سے کہنے لگی ماسٹر صاحب دراصل ہم لوگ آپ کو بتانا بھول گئے تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم آج گھر آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگیں کہ ہمارے دور پرے کے رشتے میں انتقال ہو گیا تھا،
تو ہم لوگوں کو اچانک وہاں جانا پڑا اور ہم آپ کو بتا بھی نہ سکے کہ ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج ہی ہم لوگ صبح پہنچے ہیں اور آج آپ آ گئے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہیں خالہ، میں تو لگاتار آ رہا ہوں آپ کی بیٹی کو پڑھانے۔ تو کہنے لگیں کہ بیٹا ہم لوگ تو تھے ہی نہیں، آپ کس کو پڑھانے آ رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ میں تو روزانہ اپنے ٹائم پر ہی آ رہا ہوں، میں نے تو ایک دن کی بیچ میں چھٹی نہیں کی، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کہیں گئی ہوئی ہیں یا آپ آ گئی ہیں، کیونکہ ان دنوں تو کوئی موبائل فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور کسی کسی کے گھر میں جو تھا وہ لینڈ لائن تھا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ بھائی ہم لوگ تو ایک ہفتہ پہلے چلے گئے تھے اور آج صبح آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں روز یہاں پر آپ کے گھر میں آ کے آپ کی بیٹی کو پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ میری ان سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور میں واپس گھر کی طرف آ گیا، اور میں پورے راستے یہ سوچتا آیا کہ آخر میں یہ ایک ہفتہ کس کو پڑھانے جا رہا تھا؟ وہ کون تھی جو تنزیلہ کی شکل میں میرے سے ٹیوشن لے رہی تھی؟ پورے راستے میں اب سفر کرتا یہی بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ گھر پر آیا تو مجھے اپنے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کہ جیسے کوئی میرے جسم میں کوئی کرنٹ چھوڑتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے جھنجھری سی آتی تھی کہ آخر میں کس کو پڑھانے جاتا تھا، یا تو وہ خالہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں یا میرے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ خیر میں گھر پہنچا تو صحن میں میری امی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اتنی جلدی مجھے واپس آتے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آج تم ٹیوشن لینے نہیں گئے؟ تو میں اپنی امی کے پاس جا کے بیٹھا، اور پھر میں نے انہیں تمام واقعہ بتایا کہ امی میں تو پورے ٹائم سے وہاں پہنچتا تھا اور پورا ہفتہ میں ان کے گھر جاتا رہا، مگر خالہ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ گھر پر موجود نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے پڑوس سے بھی لوگوں کو بلا کے اس بات کی تصدیق کروائی کہ ہم لوگ ایک ہفتہ پہلے انتقال کے وجہ سے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ تو پھر آخر امی میں نے کس کو ٹیوشن دی ہے؟ میری ماں جو تھی وہ بہت سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کچھ کلام پڑھا اور مجھ پہ دم کیا، اور مجھ سے کہا کہ اس بات کو اپنے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو، اپنے آپ کو سکون دو، اور انہوں نے مجھے کہا نماز پڑھ کر تم سو جاؤ۔ یہی سوچتے سوچتے جو میں دوپہر کا اپنے کمرے میں لیٹا، مجھے رات ہو گئی، اور پھر میں نے نہ کھانا کھایا نہ کچھ، اور مجھے بخار جو تھا وہ 102 103 بخار تھا، تیز بخار، اور پورا جسم جو تھا میرا وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، اور اسی اس میں غنودگی میں سو گیا۔ تو مجھے خواب میں وہی تنزیلہ میرے سامنے آئی، اسی طرح دوپٹہ طریقے سے لی ہوئی، اور ویسی ہی اس کی مسکراہٹ چہرے پر۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، مگر میں آپ سے پڑھنا چاہتی تھی، اور یہ بات سچ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر پر نہیں تھے، مگر جب آپ آئے تو میں رہ نہ سکی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب تک تنزیلہ نہیں آتی میں تنزیلہ کی جگہ ٹیوشن لینا چاہتی ہوں ان سے۔ میری ضد کے آگے میری ماں ہار مان گئی، اور ہم انہی کے گھر میں اوپر چھت پر رہتے ہیں۔ میرا تعلق جنات کے گھرانے سے ہے، مگر مجھے آپ بہت اچھے لگے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں آپ سے اپنی اس غلطی کی جو ہے معافی مانگتی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں، مگر یقین کیجئے کہ میں صرف آپ کے اخلاق کی، آپ کے انداز کی دیوانی ہو گئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ آپ آئیے
تنزیلہ کو پڑھائیے، بس میں آپ کو دور سے ہی دیکھ لیا کروں گی اور اس کے پاس بیٹھ کے میں بھی کوشش کروں گی کہ میں یہ پڑھائی کر سکوں۔ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ اور پھر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا اور میں نے اپنی ماں کو یہ اپنا خواب جو تھا وہ بتایا۔ میری ماں نے مجھے سختی سے وہاں جانے سے منع کیا اور مجھے کہا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس گھر کا رخ نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کسی مشکل میں پڑ جائے۔ میں نے وہاں سے اپنی جو تھی فیس بھی لینی تھی مگر میں نے وہ نہیں لی، اور میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ میں اس جگہ جاؤں، کیونکہ وہ جو بھی تھی ایک جن زادی تھی۔ تو یہ تھی جی سلیم صاحب کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔